آج کل کے دور کے ذرا یہ لطیفے بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں مسیحوں کے زوال کے زمانے میں دو پادری اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ بائبل کی روشنی میں گھوڑے کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں۔ ایک گنتی کچھ بتا رہا تھا اور دوسرا گنتی کچھ اور۔ قریب سے گزرنے والے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اس معاملے میں بائبل کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھوڑے کا منہ کھول کر اس کے دانت کیوں نہیں گنتی کر لیتے؟ یہ لطیفہ ان دانشوروں کے نام ہے جو اس بات پر بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، سیکولر یا اسلامی۔ حالانکہ یہ سوال انہیں پاکستان میں بسنے والے جیتے جاگتے 22 کروڑ عوام سے کرنا چاہیے کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں۔ ایک خرکار گدھوں پر بوجھ لاد کر کہیں جا رہا تھا، اسے دور سے ڈاکو آتے دکھائی دیے۔ وہ پکارا، بھاگو بھاگو، ڈاکو آ رہے ہیں۔ گدھوں نے کہا کہ ہم کیوں بھاگیں، تو بھاگ، ہمیں تو بوجھ اٹھانا ہے، وہ تیرا ہو یا کسی اور کا۔ ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ایک حکومتی افسر گاؤں پہنچا اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ پانی کا بہاؤ بہت بڑھ گیا ہے، پانی خطرے کے نشان سے 2 فٹ اونچا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ اب کیا کرنا ہوگا؟ افسر نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے انتظام کر لیا ہے، خطرے کے نشان کو 2 فٹ سے بڑھا کر 4 فٹ کر دیا ہے۔ یہ لطیفہ ان معاشی پالیسیاں بنانے والے ماہرین کے نام ہے جو مہنگائی کے اسباب ختم کرنے کی بجائے تنخواہ میں اضافے کی بات کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے معاشی ماہرین کے مطابق تنخواہ میں اضافہ مہنگائی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پولینڈ میں ایک بچے نے اپنی کلاس ٹیچر کو بتایا کہ ہماری بلی نے 4 بچے دیے ہیں، وہ سب کے سب کمیونسٹ ہیں۔ ٹیچر نے خوب شاباش دی۔ ہفتہ بعد پھر جب اسکول انسپیکٹر معائنے کے لیے آئے تو ٹیچر نے بچے سے کہا کہ بلی والی بات پھر سے کہیے۔ بچے نے کہا ہماری بلی نے 4 بچے دیے ہیں، وہ سب کے سب جمہوریت پسند ہیں۔ ٹیچر نے بوکھ لا کر کہا ہفتہ بھر پہلے تو تم نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ بچہ بولا جی ہاں، مگر اب بلی کے بچوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ یہ لطیفہ سیاسی جماعتوں کے ان عہدیداروں کے نام جو پارٹی بدل کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، سابقہ پارٹی میں اس طرح کیڑے نکالتے ہیں جیسے پارٹی بدلتے ہی ان کی آنکھیں کھل چکی ہوں۔ لندن کی ایک بیکری کے کباب عموماً ملکہ کے لیے جاتے تھے۔ دوستوں کے مشورے پر بیکری والے نے دکان پر ایک بڑے سائز کا بورڈ نصب کرایا جس پر تحریر تھا کہ ہمارے یہاں کے کباب ملکہ معظمہ بڑے شوق سے تناول فرماتی ہیں۔ قریب کے دوسرے بیکری والے کو اس کی یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی۔ اس نے فوراً دکان پر ایک بورڈ لگوایا جس پر تحریر تھا اے اللہ ہماری ملکہ کی صحت کی حفاظت فرما۔ یہ لطیفہ اپوزیشن کی سیاست کا کردار ادا کرنے والے سیاست دانوں کے نام ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کرنسی نوٹ جب پہلی بار تصویر کے ساتھ جاری کیے گئے تو اس وقت کے مذہبی حلقوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ اس ضمن میں ایک وفد اس دور کے ایک بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ کرنسی نوٹ پر تصویر کا ہونا صحیح ہے یا غلط؟ محترم عالم دین نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میرے بھائیو، میرے فتویٰ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا فتویٰ نہیں چلے گا، کرنسی نوٹ چل جائے گا۔ ایک شہری خاتون گاؤں میں عورتوں کو حساب سکھا رہی تھی۔ اس نے ایک عورت سے پوچھا کہ اگر تمہارے پاس 50 روپے ہوں، اس میں سے تم 20 روپے اپنے شوہر کو دے دو تو بتاؤ تمہارے پاس باقی کتنے روپے بچیں گے؟ عورت نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں۔ خاتون نے دیہاتی عورت کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ احمق عورت، تم حساب بالکل نہیں جانتی ہو۔ دیہاتی عورت نے جواب دیا آپ بھی میرے شوہر شیرو کو نہیں جانتی ہو، وہ سارے روپے مجھ سے چھین لے گا۔ یہ لطیفہ ان ماہرین کے نام جو پالیسیاں بناتے وقت زمینی حقائق سے لا علم ہوتے ہیں۔ قدیم نواردات جمع کرنے کے شوقین ایک خاتون نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی دکان کے کاؤنٹر پر بلی کو جس پیالے میں دودھ پلا رہا ہے اس چینی کے قدیم پیالے کی قیمت $30,000 سے کم نہیں۔ خاتون نے سوچا کہ شاید یہ شخص اس پیالے کی قیمت سے ناواقف ہے۔ اس خاتون نے اپنے طور پر بے حد چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ جناب کیا آپ یہ بلی فروخت کرنا پسند کریں گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میری پالتو بلی ہے، پھر بھی آپ کو یہ اتنی ہی پسند ہے تو $50 میں خرید لیجیے۔ خاتون نے فوراً $50 نکال کر اس شخص کو دی اور بلی خرید لی، لیکن جاتے جاتے اس دکاندار سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ پیالہ آپ کے کسی کام کا نہیں رہا، برائے کرم اسے بھی مجھے دے دیجئے، میں اس پیالے میں بلی کو دودھ پلایا کروں گی۔ دکاندار نے کہا خاتون میں آپ کو یہ پیالہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس پیالے کو دکھا کر اب تک میں 300 بلیاں فروخت کر چکا ہوں۔ یہ لطیفہ پاکستان میں بسنے والے ان باشعور عوام کے نام جنہیں طرح طرح سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ کاشی بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔